آدھی رات کو وہ چہرے پہ دنیا جہان کی معصومیت سجائے سو رہی تھی جب اسے اپنے چہرے پہ کسی کے لمس کا احساس ہوا۔ اس نے ایک دم سے آنکھیں کھول کے دیکھا۔ سامنے بیٹھے ہوئے فرجاد کو دیکھ کے وہ ڈر گئی تھی۔ فرجاد بھائی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ ڈرتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتا کہنے لگا، یہ تمہاری نازک انگلیاں کتنی خوبصورت ہیں، میں تو بس انہیں دیکھنے آیا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تو وہ ڈرتے ہوئے پیچھے ہونے لگی۔ کمبل کو اس نے اپنے ہاتھوں میں دبوچا ہوا تھا اور اپنے سینے کے ساتھ لگاتے ہوئے بالکل پیچھے بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگاتے بیٹھ گئی تھی۔ کمرے میں اور کوئی موجود نہیں تھا، اس وقت صرف وہ تھی۔ سامنے بیٹھے ہوئے فرجاد کو ڈرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ تم نے کل میرے بارے میں بابا جان کو بتانے کی کوشش کی ہے، میں نے تمہیں منع کیا تھا نا، میرے بارے میں کسی کو مت بتانا۔ خبردار جو تم نے اپنی زبان کھولنے کی کوشش کی۔ اس کے جبڑے کو دبوچتے ہوئے بولا۔ فرجاد بھائی، مجھے درد ہو رہی ہے، پلیز مجھے چھوڑیں، مت کریں، وہ روتے ہوئے بولی، مگر وہ ایک دم سے اسے پیچھے کی طرف جھٹک گیا۔ اگر تم نے کسی کو بھی اپنے اور میرے بارے میں بتانے کی کوشش کی، جو کچھ میں تمہارے ساتھ کرتا ہوں، تو میں تمہاری جان نکال دوں گا۔ اس کی آنکھوں میں خوف واضح تھا، وہ رونے لگی۔ اب آپ جائیں، پلیز چلے جائیں، مجھے آپ سے ڈر لگ رہا ہے، وہ ڈرتے ہوئے بولی۔ ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور کرتا ہوا اسے دیکھنے لگا۔ اگلے ہی لمحے اس کے بالوں کو اپنی مٹھیوں میں دبوچا۔ فرجاد بھائی، پلیز مت کریں، اس کے ہونٹ لرزنے لگے تھے، مگر فرجاد ایک دفعہ پھر سے اسے اپنی وحشت سے آشناس کرواتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ اپنے گھٹنوں کے گرد اس نے بازو لپیٹے ہوئے تھے۔ وہ ڈرتے ہوئے جلدی سے دروازے کی طرف آئی۔ آج کل اس کا دروازہ کھلا رہ گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ دروازے کو کنڈیاں لگا کے رکھتی تھی۔ کھڑکی کے آگے پردے کرنے لگی، آگے دوبارہ سے بیڈ پہ بیٹھ گئی، مگر اس رات پھر نیند نہ آئی۔ مینا بیٹا، کیا ہوا ہے؟ اتنا زیادہ پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ اداسی کیوں چھائی ہوئی ہے؟ آنکھیں بھی لال ہو رہی ہیں۔ روشانہ بیگم نے اپنی بیٹی کو دیکھتے ہوئے کہا، جو ڈری ہوئی بیٹھی ہوئی تھی۔ کچھ بھی نہیں ہوا مما، مجھے اسکول سے لیٹ ہو رہی ہے، یہ کہہ کے وہ اٹھنے لگی۔ وہ کہنے لگی، دیکھو تو صحیح بچے کتنی عجیب حالت ہو رہی ہے۔ وہ اس کے پاس آئی، اس کے چہرے پہ ہاتھ لگایا۔ ارے اسے تو اتنا تیز بخار ہو رہا ہے، روشانہ تم نے اسے دیکھا نہیں ہے؟ وہ اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولی۔ چلو آ جاؤ میرا بچہ، مما کو تو آپ کی کوئی ہوش نہیں، میں آپ کو کمرے میں لے جاتی ہوں۔ اس نے ڈرتے ہوئے سامنے بیٹھے ہوئے فرجاد کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ فرجاد کو دیکھتے ہی وہ بہت زیادہ ڈرنے لگی تھی۔ وہ جیسے ہی اسے کمرے میں لے کے آئیں تو اس نے فوراً سے نائلہ بیگم کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لے لیا۔ کیا ہوا ہے میرا بچہ؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ ممانی جان، مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے رات کو۔ ممانی جان، مجھے اکیلے نہیں رہنا ہوتا، مجھے مما کے کمرے میں سونا ہوتا ہے، یہاں پہ مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے، وہ روتے ہوئے بولی۔ کیوں میرا بچہ، کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ مما نے کچھ کہا ہے یا فرجاد بھائی نے کچھ کہا ہے؟ وہ جو فرجاد بھائی ہیں نا، کیا ہوا ہے؟ فرجاد نے کچھ کہا ہے کیا؟ کیا ڈانٹا ہے؟ دیکھو میرا بچہ، وہ اس وجہ سے ڈانٹتے ہیں جب تم اسٹڈی نہیں کرتی۔ تمہیں پتہ ہے نا اسٹڈی تمہارے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے، تم زندگی میں تبھی آگے بڑھ سکو گی میرا بچہ، اس وجہ سے وہ تمہیں ڈانٹتا ہے۔ نہیں ممانی جان، یہ بات نہیں، آپ کو پتہ ہے فرجاد۔ ابھی وہ آگے مزید کچھ بتاتی جب دروازے پہ کھڑے ہوئے فرجاد کو دیکھ کے وہ فوراً سے خاموش ہو گئی۔ مما، یہ آپ کو میری شکایتیں لگا رہی ہے نا؟ میں نے اس کو بولا بھی تھا اچھے سے ٹیسٹ یاد کرنا، رات کو میں نے اس کا ٹیسٹ دیکھا تھا، بہت برے نمبر آئے ہوئے تھے، اس وجہ سے میں نے اسے ڈانٹ دیا۔ اب یہ بیٹھ کے آپ کو میری شکایتیں لگا رہی ہے، اس کی باتوں پہ دھیان مت دیا کریں، یہ تو میرے بارے میں کل کو الٹا سیدھا بھی بولنے لگ جائے گی۔ نائلہ بیگم نے فرجاد کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، نہیں بیٹا، ایسے زیادہ مت ڈانٹا کرو،
دیکھو اسے کتنا تیز بخار ہوا پڑا ہے۔ چلو لیٹ جاؤ، میں تمہیں میڈیسن لا کے دیتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ باہر چلی گئی۔ وہ دروازے میں کھڑے ہوئے فرجاد کو دیکھنے لگی، جو ایک ایک قدم چلتا اس کے قریب آ رہا تھا، اور اسے دیکھ کے وہ ڈرنے لگی۔ منع کیا تھا نا، میرے بارے میں میری ماما بابا یا اپنی ماں کے سامنے زبان کھولنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہوں۔ وہ اسے انگلی دکھاتا ہوا بولا۔ اتنے میں پیچھے سے رخسانے بیگم بھی آ گئیں۔ رخسانے بیگم کو دیکھتے ہی مسکراتا ہوا کہنے لگا، پھوپھو جان، میں اس کو سمجھا رہا تھا، بلا وجہ کی ٹینشن لیتی ہے، اس وجہ سے بیمار ہو جاتی ہے۔ آپ لوگ پریشان مت ہوں، تو 3 دن میں بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ نرمی سے گویا ہوا تھا۔ بیٹا ایک کام کرو، تم اسے ہاسپٹل لیتے جاؤ، مجھ میں تو کوئی ہمت نہیں ہے، نائلہ کی بھی طبیعت اتنی خراب ہے، اس وجہ سے تم ہی لیٹتے جاؤ۔ مما، مجھے ان کے ساتھ نہیں جانا، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ کیا ہو گیا ہے بیٹا، چلی جاؤ نا بھائی کے ساتھ، آپ کو پتہ ہے نا میری طبیعت نہیں ٹھیک، انہوں نے غصے میں کہا تو وہ نگاہیں چکا گئی۔ چلو آؤ، اٹھو، میں تمہیں ہاسپٹل لے کے جاتا ہوں، وہ ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے بولا۔ وہ ڈرتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا۔ اتنے میں نائلہ بیگم بھی آ گئیں، جن کے ہاتھ میں سوپ تھا۔ یہ لو، یہ سوپ تھوڑا سا پی لو، اس کے بعد بھائی آپ کو ہاسپٹل لے کے جائیں گے، چیک اپ کروا کے لاتے ہیں، ڈاکٹر میڈیسن دے گئے، اس کے بعد آپ بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ نائلہ بیگم نے لا کے اسے سوپ پلایا تھا۔ وہ بار بار نگاہیں اٹھا کے فرجاد کو دیکھ رہی تھی، جو اسی کا منتظر تھا۔ اسے ڈر لگ رہا تھا۔ کافی وقت بعد وہ بڑی سی شال اوڑھے باہر آئی تھی۔ اس نے اپنے کندھوں پہ ڈالی ہوئی شال کو دیکھا تھا۔ فرجاد کی ذہنیت کو اچھی طرح سمجھ چکی تھی، وہ صرف اسے اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ آگے گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے سامنے کی طرف دیکھا اور پھر فرجاد کی طرف دیکھا۔ آپ کیوں یہ سب کچھ میرے ساتھ کر رہے ہیں؟ مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے، وہ روتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کے فرجاد نے اس کے نازک ہاتھوں کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لے لیا۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، تم بہت زیادہ خوبصورت اور حسین ہو نا، اس وجہ سے میں ایسا کرتا ہوں تمہارے ساتھ۔ یہ کہتے ہوئے اس کے ہاتھ کو بے ساختہ ہی اپنے لبوں سے لگا لیا، تو وہ جی جان سے کپکپائی، اپنے ہاتھ کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ جیسے ہی اس نے گاڑی کو موڑا تو وہ ڈر گئی تھی۔ آپ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ ہسپتال اس سائڈ پہ تو نہیں ہے، یہ تو شہر سے باہر جانے کا راستہ ہے، وہ روتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کے وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں فارم ہاؤس لے کے جانا ہے۔ یہ سن کے وہ گھبرا گئی، اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگیں۔ کیوں؟ فارم ہاؤس پہ کیوں لے کے جانا ہے؟ میری جان، لے کے جاؤں گا، اس کے بعد ہی پتہ چلے گا نا کہ کیوں لے کے جانا ہے۔ سامنے گاڑی رکی تھی، اسے باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ مینا نے نفی میں سر ہلایا۔ فرجاد بھائی، مجھے آپ کے ساتھ نہیں آنا، کتنی دفعہ بولا ہے، مجھے بھائی مت بولا کرو، آج کے بعد اگر مجھے بھائی بولا نا تو بہت بڑا پیش آؤں گا۔ اس کی بات سن کے وہ ڈرنے لگی، نفی میں سر ہلانے لگی۔ مجھے نہیں آنا، میں مما کو بتا دوں گی، ماموں جان کو بھی بتا دوں گی آپ کے بارے میں، اگر آپ نے میرے ساتھ آج کچھ کرنے کی کوشش کی۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ وہ غصے میں اس کا بازو پکڑے، گھسیٹنے والے انداز میں اسے باہر نکالا۔ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ وہ روتے ہوئے بولی، مگر اس کی باتیں سنی انسنی کرتا اسے بڑے سے فارم ہاؤس میں لے کے آ گیا، لا کے اسے کمرے میں پھینکا۔ وہ پورے کمرے کو دیکھنے لگی۔ فرجاد بھائی، پلیز مجھے گھر لے جائیں نا فرجاد بھائی، ایسا مت کریں میرے ساتھ، آپ کیوں ایسا میرے ساتھ کر رہے ہیں؟ وہ روتے ہوئے بولی، معصومیت سے کہہ رہی تھی، مگر اس شخص کو اس کی معصومیت چھیننے پہ تلا ہوا تھا۔ عجیب سی اس کی کنڈیشن ہو رہی تھی، وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ فرجاد مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا کہنے لگا، تمہیں پتہ ہے، تم بہت چھوٹی ہو، بہت معصوم ہو،
لیکن میری حقیقت سے کوئی واقف نہیں کہ میں کیا ہوں۔ تمہیں دیکھ دیکھ کے میں پاگل اور جنونی ہونے لگتا ہوں۔ میں خود نہیں جانتا مجھے کیا ہو جاتا ہے۔ اگر تم نے میرے بارے میں گھر میں سے کسی کو بھی بتانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا وہ دن تمہارا اس دنیا میں آخری دن ہوگا، اور تمہاری ماں کا بھی وہ دن آخری ہوگا، اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا تم اور تمہاری ماں کہاں ہو۔ اسے ایسے ہی ڈرا رہا تھا۔ چلو شاباش، اب خود میرے قریب آؤ۔ اگر نہیں آؤ گی تو پھر جانتی ہو نا میں کیسے تمہیں تکلیف دیتا ہوں۔ وہاں تکلیف دوں گا جہاں تم کسی کو دکھا بھی نہیں سکو گی۔ اس کی باتیں سن کے وہ ہچکیوں کے ساتھ روتی رہی۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے قریب آ گیا۔ کیا ہو گیا ہے بیٹا؟ آنے میں تم لوگوں نے اتنی دیر کر دی؟ صبح کے گئے ہوئے ہو، دیکھو تو صحیح رات کے 10 بج رہے ہیں، ابھی آئے ہو۔ رخسانہ بیگم اور نائلہ بیگم دونوں پریشانی کے عالم میں لاؤنج میں ٹہل رہی تھی۔ ہاں مما، آپ کی لاڈلی نے بولا تھا کہ مجھے گھمانے پھرانے لے جاؤ، پھر کبھی پارک میں، کبھی شاپنگ مال۔ سارے اس کے کپڑے اور شاپنگ والے بیگز ادھر گاڑی میں پڑے ہیں۔ ملازم کو میں نے بولا ہے، وہ نکال کے لاتے ہیں، بس اسے گھمانے پھرانے لے کے چلا گیا تھا۔ نائلہ بیگم اس کے پاس آئیں اور کہنے لگیں، بیٹا اتنے بخار میں گھومنے پھرنے کی کیا ضرورت تھی، بعد میں چلی جاتی۔ چلو شاباش، اپنے کمرے میں جاؤ۔ اس کی پیشانی کو چھوا۔ بیٹا بخار تو ابھی بھی اسے بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر نے کیا بولا ہے؟ ڈاکٹر نے بولا ہے کہ بس موسم چینج ہونے کی وجہ سے بخار ہو رہا ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ فرجاد نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں کمرے میں جا رہی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے بھاگنے والے انداز میں سیڑھیوں کی طرف گئی۔ ایک ایک سیڑھی چڑھتے ہوئے اسے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ کمرے میں آتے ہی اس نے کمرے کا دروازہ اچھی طرح لاک کیا، دروازے کے ساتھ ٹیک لگاتی نیچے بیٹھ گئی۔ نہ جانے کتنی دیر تک رونے کے بعد وہ جا کے شاور کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ یوں نیچے کھڑی ہوئی تھی جیسے اس کے لمس کو دھو دینا چاہتی ہو، مگر وہ ایسا نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کا دل بند ہو جائے گا۔ اپنے منہ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اپنی چیخیں روکنے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ جتنا روئی تھی اب تو اس کا رونے کی وجہ سے حلق بھی بیٹھ چکا تھا۔ شاور لے کے وہ باہر آئی اور آ کے کمبل میں دبکی سونے کے لیے لیٹ ہی گئی۔ جلدی اس پہ نیند غالب آ گئی تھی، نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ رات کو کافی دیر سے اس کی آنکھ کھلی، کوئی اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا۔ اس نے دیکھا تو رخسانہ بیگم اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، جھکی اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا اور کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے بیٹا؟ کیوں اتنا تیز بخار ہوا پڑا ہے؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ کسی نے ڈانٹا ہے؟ وہ نرمی سے اسے پوچھ رہی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ مینا بیٹا کیا ہوا ہے؟ ان کی گود میں اپنا سر رکھے ہوئے آنکھیں بند کر گئی۔ کچھ بھی نہیں ہوا مما۔ وہ ابھی ہمت باندھ کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی کبھی کسی کو کچھ نہیں بتا سکتی۔ وہ رات بھر اس کے پاس بیٹھی رہی۔ وقت گزرنے لگا تھا۔ مینا جب بھی کسی نہ کسی کو بتانے کی کوشش کرتی تو وہاں فرجاد آ جاتا تھا۔ وہ چاہ کے بھی کسی کو بتا نہیں پا رہی تھی، اور فرجاد نے اسے اس قدر ڈرایا دھمکایا ہوا تھا کہ اس نے رو رو کے ویسے ہی اپنی حالت بہت بری بنائی ہوئی تھی۔ وہ گھٹ گھٹ کے روتی رہتی تھی، کسی کو کچھ بتاتی نہیں تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، اچانک اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگی۔ اسے کچھ عجیب سا محسوس ہونے لگا۔ وہ اٹھی، دیکھا تو سامنے صوفے پہ فرجاد بیٹھا ہوا تھا، سگریٹ پی رہا تھا۔ فرجاد، آپ میرے کمرے میں کیا کر رہے ہیں؟ وہ روتے ہوئے بولی تو وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، 2 دن سے تمہاری طبیعت بہت عجیب سی خراب سی لگ رہی ہے۔ مجھے تو کچھ عجیب ہی لگ رہا ہے تمہارے اندر۔ وہ سامنے بیٹھی ہوئی معصوم سی لڑکی کو دیکھتا ہوا بولا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ بالکل پیچھے ہو گئی، کچھ بھی نہیں، یہ کہتے ہوئے اس کی گال کو کھینچتا ہوا باہر چلا گیا۔ فرجاد کے جاتے ہی
اسے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ بہت زیادہ اسے وامٹنگ سی محسوس ہو رہی تھی۔ پوری رات وہ سو نہ سکی۔ صبح صبح رخسانہ بیگم کمرے میں آئی تو وہ روتے ہوئے رخسانہ بیگم کو دیکھنے لگی۔ اس کے اتنے زیادہ رونے پہ نائلہ بیگم بھی کمرے میں آ گئی۔ کہنے لگی، کیا ہو گیا بچے، کچھ بتاؤ تو صحیح۔ صبح صبح اس کا یوں اتنی شدت سے رونا سب کو پریشان کر گیا۔ کامران صاحب بھی پیچھے پیچھے آ گئے۔ کہنے لگے، بچے کیا ہوا ہے؟ اسے یوں اتنی شدت سے روتا ہوا دیکھ کے سب لوگ پریشان ہو گئے۔ وہ پچھلے کچھ دنوں سے بہت زیادہ مرجھائی ہوئی لگ رہی تھی۔ سب نے اس کی حالت نوٹ کی تھی۔ سب کو یہی لگ رہا تھا کہ شاید بخار کی وجہ سے، مگر جو اذیت اور تکلیف وہ برداشت کر رہی تھی وہ صرف وہی جانتی تھی۔ کامران صاحب اس کے پاس آ کے بیٹھ گئے، محبت سے کہنے لگے، بیٹا کیا ہوا ہے؟ کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ نا۔ وہ روتے ہوئے فرجاد کو دیکھ رہی تھی۔ فرجاد کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگی۔ اسے ڈر لگنے لگا تھا کہیں وہ حقیقت ہی نہ بتا دے۔ ان کے سینے سے لگ گئی۔ ماموں جان، مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ کس چیز سے ڈر لگ رہا ہے؟ بیٹا کچھ بتاؤ تو صحیح، ہوا کیا ہے؟ وہ نرمی سے بول رہے تھے۔ بس مسلسل روئے جا رہی تھی۔ بتاؤ تو صحیح۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا اور محبت سے پوچھنے لگے، ماموں جان، فرجاد میرے ساتھ۔ اس سے آگے وہ کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ جب سب نے فرجاد کی طرف دیکھا، اب کی بار نائلہ بیگم کے بھی کان کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے فرجاد کی طرف دیکھا۔ کیا کہا ہے تم نے فرجاد؟ نائلہ بیگم غصے میں اسے کہنے لگی تو وہ کہنے لگا، کچھ بھی تو نہیں کہا۔ فرجاد مجھے ڈانٹتا ہے نا، اس وجہ سے، وہ نگاہیں جھکاتے ہوئے بولی تھی۔ آگے مزید کچھ نہیں بتا پائی۔ نائلہ بیگم غصے میں کہنے لگی، فرجاد بیٹا خبردار، جو آج کے بعد تم نے اسے ڈانٹنے کی کوشش کی، بیٹا اتنی سی بات پہ نہیں روتے، آج کے بعد یہ تمہیں نہیں ڈانٹے گا۔ فرجاد اسے خونخوار نگاہوں سے دیکھتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ کہنے لگا، نہیں میرا بچہ، میں نے کیوں آپ کو ڈانٹنا ہے؟ اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولا، دیکھو تو صحیح فرجاد بھائی کتنی محبت کرتے ہیں، بس بلا وجہ میں آپ رونے لگ جاتی ہو۔ سب کے باہر جانے کے بعد وہ اس کے پاس آیا، ایک دم سے اس کے جبڑے کو دبوچ لیا۔ اگر تم آج کے بعد سوچ لو ایسا کرنے کی کوشش کی نا تو بہت برا پیش آؤں گا تمہارے ساتھ۔ ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے بولا تو وہ مزید ڈر گئی۔ وہ اس وقت دوستوں میں بیٹھا سگریٹ پہ سگریٹ پیے جا رہا تھا۔ کیا ہو گیا ہے فرجاد؟ چھوڑ اب سگریٹ کی جان، بتا تو صحیح، موڈ کیوں آف کیے بیٹھا ہوا ہے؟ اس کے دوست نے اس کے ہاتھ سے سگریٹ لی تو باقی ہنستے ہوئے کہنے لگے، لگتا ہے چڑیا نے زیادہ پھڑپھڑانا شروع کر دیا ہے، اس وجہ سے اس بیچارے کو ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں مر ہی نہ جائے۔ یار ایسی بات نہیں ہے، عجیب، وہ بھی پاگل لڑکی ہے، کسی کو کچھ بتاتی نہیں، لیکن بتانے کی کوشش کرتی ہے۔ اتنا ڈراتا دھمکاتا ہوں، اس کے باوجود بھی وہ بتانے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کی بات سن کے دوسرے کہنے لگے، یار میری کزن ہے نا، مجال ہے جو کسی کے سامنے ایک لفظ بھی بولتی ہو، بولتی تک نہیں بلکہ روتی بھی نہیں، کسی کے سامنے نارمل رہتی ہے، بس سہمی رہتی ہے۔ سب کہتے ہیں کہ اس کے بابا سخت ہیں، اس وجہ سے ایسے کرتی ہے۔ وہ آپس میں ایک دوسرے کو اپنے کارناموں سے آگاہ کر رہے تھے۔ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ اپنے ہی گھروں کی عزتوں کو روند رہے ہیں۔ رات کو کافی دیر سے گھر میں داخل ہوا تو اس کی آنکھوں کے سامنے ہر چیز دھندلائی ہوئی تھی، مکمل طور پہ نشے میں لگ رہا تھا۔ وہ 20 سال کی عمر میں ہی جس قسم کی عادتوں میں پڑا ہوا تھا، اس بات سے اس کے گھر والے بے خبر تھے۔ بمشکل ایک ایک سیڑھی چڑھتا ہوا اپنے کمرے میں جانے کے بجائے مینا کے کمرے کی طرف گیا۔ مینا کے کمرے کے دروازے پہ دستک دینے لگا، مگر اندر سے اس نے دروازہ نہ کھولا۔ مینا، میں کہہ رہا ہوں دروازہ کھولو، اس کی نشے میں دھت آواز گونجی تھی۔ مینا مزید ڈر گئی، اپنے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے نفی میں سر ہلاتے ہوئے دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔
جو بہت زور زور سے دستک دے رہا تھا۔ اس وقت وہ نشے میں موجود لگ رہا تھا۔ مینا تم دروازہ نہیں کھولو گی تو یاد رکھو میں تمہاری ماں کے کمرے کی طرف جا رہا ہوں۔ اور یہ سن کے مینا مزید ڈر گئی، جلدی سے دروازے کی طرف آئی۔ اس نے دروازہ کھولا، لیکن دروازے پہ یوں دستک دینے کی آواز سے کامران صاحب کی آنکھ کھل چکی تھی۔ وہ کمرے میں آئے اور مینا کو دیکھنے لگا۔ ایک ایک قدم چلتا مینا کے قریب آیا، ہنستے ہوئے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا۔ کیوں نہیں میری بات سنتی؟ وہ مکمل طور پہ نشے میں دھت جھولتا ہوا بول رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کے دوپٹے کو اتار کے دور پھینکا، جو کہ سیدھا کامران صاحب کے قدموں میں جا گرا تھا۔ مینا نے جیسے ہی کامران صاحب کو دیکھا تو روتے ہوئے بھاگ گئی، اس کے سینے سے لگی۔ ماموں جان، یہ کہتے ہوئے وہ بہت شدت سے رونے لگی، جبکہ کامران صاحب اپنے بیٹے کو نشے میں دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ وہ نرمی سے گویا ہوئے تھے، اور جیسے اس شخص کا نشہ بھگ سے اڑا تھا۔ فرجاد، یہ سب کچھ کیا ہے؟ اب کی بار وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولے، اور سامنے اپنے بابا کو دیکھ کے فرجاد کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگیں۔ وہ بابا، وہ اگلے ہی لمحے انہوں نے زوردار تماچا اس کے منہ پہ رسید کیا، اتنی شدت سے کہ وہ سیدھا زمین پہ جا گری۔ اتنے میں نائلہ بیگم اٹھ کے آ گئی تھی۔ نائلہ بیگم نے جیسے ہی سہمی ہوئی مینا کو دیکھا اور نشے کی حالت میں اپنے بیٹے کو دیکھا تو وہ پریشان ہو گئی۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ مینا، کیا ہوا ہے؟ مینا کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولی۔ مینا روتے روتے بے ہوش ہو چکی تھی۔ مینا، کیا ہوا ہے؟ مینا، آنکھیں کھولو۔ کامران صاحب نے اسے چھوڑا مینا کی طرف آئے۔ مینا، مینا، مینا کی آوازیں سن کے روشانے بیگم بھی اٹھ کے آ گئی۔ اپنی بیٹی کو اس حال میں دیکھ کے وہ جی جان سے کپکپائی تھیں۔ مینا، مینا، کیا ہوا ہے؟ میری مینا کو کیا ہوا ہے؟ وہ رونے لگی تھی۔ انہوں نے ڈاکٹر کو کال کی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ڈاکٹر آ چکی تھی۔ آدھی رات کو بھی ڈاکٹر آئی۔ اس کا چیک اپ کرنے کے بعد کہنے لگی، دیکھیں یہ بہت کم عمر لگ رہی ہیں، کیا یہ میرڈ ہیں؟ انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ دیکھیں یہ پریگننٹ ہیں۔ اور ان کی بات سن کے سب کا دماغ گھوم چکا تھا۔ مینا سہمی ہوئی بیڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ آنکھوں کے سامنے ہر چیز اسے ابھی تک گھومتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ ان کے سروں پہ تو آسمان گر پڑا تھا، ان کی اوپر تو قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ ڈاکٹر کے جاتے ہی کامران صاحب مینا کے پاس آئے، کہنے لگے، کس نے یہ سب کچھ کیا ہے؟ کیا اس نے تمہارے ساتھ کیا ہے؟ وہ نرمی سے اسے پوچھ رہے تھے۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، سب کچھ فرجاد بھائی نے کیا ہے۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ بابا، جھوٹ بول رہے ہیں، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، فرجاد غصے میں کہنے لگا۔ کامران صاحب نے اٹھ کے زوردار تماچا اس کے منہ پہ رسید کیا۔ خبردار، جو تم نے مزید اپنے منہ سے کوئی بکواس کرنے کی کوشش کی۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولے، میری نظروں سے دور ہو جاؤ، فی الحال میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ نائلہ، اپنے بیٹے کو بولو، اگر اسے زندہ دیکھنا چاہتی ہو تو اسے کہو میری نظروں کے سامنے سے دور ہو جائے۔ اور روشانے بیگم نے اپنی بیٹی کی حالت دیکھا۔ ان کے اندر ہول اٹھنے لگے تھے۔ میرا بیٹا رونا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر اگلے ہی لمحے روشانے بیگم کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگی۔ ان کے دل میں درد کی ٹیسیں اٹھنے لگیں، وہیں گر کے بے ہوش ہو گئی۔ انہیں لے کے فوراً سے ہسپتال پہنچایا گیا۔ ہسپتال آ کے اس کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی، جبکہ مینا نے اپنی رو رو کے ویسے ہی اتنی بری حالت بنا لی تھی۔ 2-3 دن گزر چکے تھے، اس کے متعلق کسی نے کوئی بات نہیں کی۔ وہ واپس ڈسچارج ہو کے گھر آ گئی تھی، مگر ان کی حالت بہت عجیب ہو رہی تھی۔ وہ بار بار روتے ہوئے کہتی تھی، میری بیٹی کا کیا بنے گا؟ میں مر جاؤں گی، میری بیٹی کا کون خیال رکھے گا؟ یہ سن کے کامران صاحب اندر ہی اندر شرمندہ ہوئے جا رہے تھے، کیونکہ یہ سب کچھ ان کے بیٹے نے کیا تھا۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کریں۔ آج کافی دنوں بعد لاؤنج میں سب کو اکٹھا کیا ہوا تھا۔
سب نگاہیں جھکائے بیٹھے ہوئے تھے۔ کامران صاحب کہنے لگے، میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، ان دونوں کا نکاح کروا دیا جائے، کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں عزت بچانے کا۔ ایک یہی طریقہ ہے، ہم کسی ننھی سی جان کو مار نہیں سکتے، کیونکہ اس میں اس کا بھی کوئی قصور نہیں۔ یہ سن کے فرجات اور مینا نے بیک وقت کامران صاحب کی طرف دیکھا۔ مینا روتے ہوئے کہنے لگی، نہیں ماموں جان، میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی، یہ ظالم ہے ماموں جان۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ کامران صاحب بھی پریشان ہو گئے۔ روشانہ بیگم کہنے لگی، آپ کیسے ایسا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ میں نہیں مانتی اس فیصلے کو۔ میں اپنی معصوم سی بچی آپ کے بیٹے کے حوالے کبھی نہیں کروں گی۔ وہ رو پڑی تھی۔ وہ کہنے لگے، دیکھو، یہ بات اگر خاندان میں پھیل گئی تو بہت زیادہ بدنامی ہوگی، اور یہ بغیر شادی کے کسی اور کی اولاد کو جنم دے گی۔ آپ کو پتہ ہے نا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سب کچھ خاک میں مل جائے گا۔ بدنامی صرف اس کی نہیں ہوگی۔ فرجات نے کامران صاحب کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، پہلے سے میں نے نکاح کیا ہوا ہے۔ یہ سن کے نائلہ بیگم نے مینا کی طرف دیکھا۔ کامران صاحب نے سب نے ایک دم سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب ہے؟ کامران صاحب نے اس کی طرف دیکھا۔ مطلب کہ مجھے اپنی خواہشات پوری کرنی تھی۔ 2-3 دفعہ آپ سے ظاہر بھی کیا تھا، آپ لوگوں نے بات نہیں سنی، تو میں نے خود ہی اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے اس سے نکاح کر لیا۔ آپ لوگوں کو بتانے سے منع کیا تھا، اپنی خواہشات پوری کر رہا تھا۔ میں نے آپ کو بولا تھا، مگر آپ نے انکار کر دیا۔ میں بہت سیریس موڈ میں تھا جب میں نے کہا تھا میری شادی کر دے، مگر آپ لوگوں نے کہا تم 20 سال کے ہو، تم ابھی چھوٹے بچے ہو، تم شادی کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے۔ لیکن میرے اندر تو خواہشات پائی جاتی تھی نا، تو بجائے حرام کی طرف جانے کے میں نے حلال طریقے سے پوری کی، اور اس بچے کو اور اپنی بیوی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کے کامران صاحب حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ کیا فضول بکواس کر رہے ہو؟ انہوں نے سہمی ہوئی مینا کی طرف دیکھا۔ نائلہ بیگم نے بھی مینا کو دیکھا۔ کبھی مینا نے ایسی بات نہیں چھپائی تھی۔ وہ خود سے مینا کے پاس آئیں۔ روشانہ بیگم نے اس کے منہ پہ تھپڑ رسید کیا۔ اتنا بڑا تم نے قدم اٹھایا اور مجھے بتایا بھی نہیں، وہ غصے میں بولی تو وہ ایک دم سے تڑپ اٹھا۔ مینا کے پاس آیا، اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میری بیوی ہے، خبردار کسی نے ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی، ہاتھ توڑ دوں گا۔ وہ ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے بولا۔ نہ جانے کیوں آج اسے مینا کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کے کچھ عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ وہ اس سے 3 سال چھوٹی تھی، وہ ابھی 17 سال کی تھی۔ وہ تو کچھ بھی سمجھنے سے، کچھ بھی محسوس کرنے سے قاصر تھی۔ وہ روتے ہوئی، سہمی ہوئی کھڑی ہوئی تھی۔ فرجات سے دور جانے کی کوشش کرنے لگی، مگر فرجات نے اسے اپنے مضبوط حصار میں لیا ہوا تھا۔ تمہیں اس کے ساتھ غلط کیا، پھر بھی اس میں اس کی مرضی شامل نہیں تھی۔ کامران صاحب غصے میں چلاتے ہوئے بولے، آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے تو تم دونوں کا نکاح کرنا پڑے گا نا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، نہیں، مجھے اس شخص کے ساتھ نہیں جانا۔ وہ اسے دور ہو گئی، مگر وہ مینا کو کہنے لگے، تم صرف میری ہو، کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ اور بہت دھوم دھام سے ان دونوں کی شادی کروائی گئی تھی تاکہ کسی کو کسی قسم کا کوئی شک نہ ہو، مگر مینا کے چہرے کی اداسی ہر چیز کو واضح کر رہی تھی۔ وہ کمرے میں دلہن کے روپ میں بیٹھی اپنی قسمت کا ماتم منا رہی تھی۔ آہستگی سے اٹھی، اپنی بھاری بھرکم لہنگے کو سنبھالتے ہوئے وہ آئینے کے سامنے خود کو سر سے پیروں تک دیکھنے لگی۔ اگلے ہی لمحے اس نے آئینے کے سامنے پڑی ہوئی ہر ایک چیز کو زمین پہ پھینک دیا۔ اس کے دل کو کچھ ہونے لگا تھا۔ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے، اپنی جیولری ہر چیز کو اتار کے نوچ نوچ کے پھینکنے لگی۔ کمرے کا دروازہ کھلا، فرجات کمرے میں داخل ہوا۔ اسے یوں ہر چیز کو اتار کے نوچ نوچ کے پھینکتے دیکھ کے وہ اسے اپنے سینے پہ دونوں بازو باندھتا ہوا وہیں پہ کھڑا ہو گیا اور اسے دیکھے جا رہا تھا۔ کمرے کی ہر چیز کو تہس نہس کرتی وہ ایک دم سے فرجات کے پاس آئی، اس کے سینے پہ مکے مارنے لگی۔ کیوں تم نے میرے ساتھ ایسا کیا؟
تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں معاف کر دوں گی؟ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ مجھے اب کسی چیز کا ڈر نہیں، کسی چیز کا خوف نہیں، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اس کے گریبان سے پکڑ کے اسے جھنجھوڑنے لگی۔ فرجاد نے ایک دم سے اس کے کندھوں سے پکڑ لیا۔ خبردار، جو دوبارہ تم نے کچھ بولنے کی کوشش کی یا کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی، جان نکال لوں گا تمہاری، اس کے کندھوں سے پکڑ کے جھنجھوڑتے ہوئے بولا۔ وہ اسے پیچھے دھکا دے گئی۔ دور رہو مجھ سے، میرے پاس آنے کی کوشش مت کرو، میں تمہیں نہیں بخشوں گی۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا، میرے بارے میں کسی کو مت بتانا، اپنے اور میرے تعلق کے بارے میں کسی کو مت بتانا۔ اس کے باوجود تم نے کیسے گھر والوں کے سامنے میرا نام لیا؟ بتاؤ مجھے۔ اس کے کندھوں سے پکڑ کے جھنجھوڑتا ہوا بول رہا تھا۔ وہ رونے لگی ہچکیوں کے ساتھ۔ آپ نے بھی تو میرے ساتھ زبردستی نکاح کیا تھا۔ آپ نے بولا تھا میں اس رشتے میں آپ کے ساتھ بن جاؤں تو آپ مجھے بخش دیں گے، آپ میرے ساتھ دوبارہ بدتمیزی نہیں کریں گے۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ اس کی بات سن کے وہ مسکرایا۔ اچھا، اب تو تمہیں سمجھ آ چکی ہے نا کہ میں نے کیوں تمہارے ساتھ یہ تعلق بنایا تھا، تاکہ میں اپنی خواہشات پوری کر سکوں۔ مجھے میری خواہشات نے مارا ہوا تھا۔ آج سمجھ۔ اس کے چہرے کو اگلے ہی لمحے اس نے اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ لیکن اب مجھے تم سے محبت ہونے لگی ہے۔ اس کی بات سن کے وہ اسے پیچھے دھکا دے گئی۔ میں ایسی محبت پہ تھوکنا بھی پسند نہیں کروں گی جس میں عورت کی عزت نہ کی جائے۔ تم نے مجھے روند کے رکھ دیا، تم نے مجھے کسی کام کا نہیں چھوڑا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں۔ اور تمہارے کمرے میں تھوکنا بھی پسند نہیں کروں گی۔ یہاں پہ مجھے نہیں رہنا۔ نہ جانے اس میں اتنی ہمت کہاں سے آئی تھی۔ وہ اسے لڑ جھگڑ کے اس کے بازو سے پکڑ کے کھینچنے لگا، مگر وہ اسے پیچھے دھکا دے کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ بہت زور سے اس نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ وہ دروازے پہ دستک دیتا رہا، مگر اس نے اپنا دروازہ نہ کھولا۔ بے دردی سے اپنے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے آئینے کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ اپنے آنسوؤں کو صاف کرنے لگی۔ اپنی جیولری کو وہ پہلے ہی نوچ کے اتار کے پھینک چکی تھی۔ نہیں، مجھے بہادر بننا ہوگا، مجھے کمزور نہیں بننا۔ میں باقی لڑکیوں کی طرح خاموش نہیں رہوں گی۔ اس نے جو کچھ میرے ساتھ کیا، میں اسے اس کی سزا دلواؤں گی۔ وہ کپکپاتی ہوئی آواز میں سامنے دیکھ رہی تھی۔ اس وقت اسے یقین تھا کہ سب لوگ سو چکے ہوں گے۔ مجھے یہاں سے جانا ہوگا۔ اگر میں یہاں پہ رہوں گی تو مجھے سب نے کمزور کر دینا ہے۔ وہ 17 سال کی لڑکی جو ابھی نہیں جانتی تھی اسے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں، وہ قدم اٹھانے جا رہی تھی جو اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ جلدی سے اس نے اپنا موبائل اٹھایا۔ ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے اس نے ایک نمبر ڈائل کیا تھا۔ دوسری طرف سے نرم سی آواز گونجی۔ ہاں بیٹا، اتنی رات کو آپ نے کال کیوں کی؟ سر، مجھے آپ کے پاس آنا ہے۔ یہ سن کے پروفیسر اشفاق حیران ہوئے۔ کیا مطلب ہے بیٹا؟ آپ کو میرے پاس کیوں آنا ہے؟ آپ کی بات کو سمجھا نہیں۔ اگلے ہی لمحے وہ سب کچھ ان کو بتانے لگی۔ مجھے اسٹڈی کرنی ہے، مجھے پڑھنا ہے، میں تب تک نہیں خاموش رہوں گی۔ ایک دن میں اس شخص کو اس کے گناہوں کی سزا دلواؤں گی۔ جو تکلیف اس نے مجھے دی، میں ہار نہیں مانوں گی، میں کبھی بھی اسے نہیں معاف کروں گی۔ سر، آپ مجھے لینے آ سکتے ہیں؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ بیٹا، یہ بہت غلط ہے، ابھی آپ اتنی بڑی نہیں ہو کہ اپنے فیصلے کر سکو۔ وہ نرمی سے اسے سمجھانے لگے۔ آپ نے مجھے کیا بولا تھا اسکول میں، کالج میں؟ آپ مجھے کیا کہتے تھے کہ بالکل بابا کی طرح ہیں؟ تو پھر آج آپ کی بیٹی تکلیف میں ہے، مجھے یہاں سے لے جائیں۔ مجھے صرف اس شخص کو سزا دلوانی ہے، اس کے گناہوں کی سزا۔ اس نے جو تکلیف مجھے دی ہے، میں خاموش نہیں رہوں گی، مجھے بدلہ لینا ہے۔ اس نے ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے کہا۔ میں بس آ رہی ہوں، گھر سے نکل رہی ہوں، اسکول کے پاس تک میں آؤں گی، وہاں سے آ کے آپ کو مجھے لینا ہوگا۔ وہ اپنے ضروری ڈاکومنٹس فائل میں ڈالنے لگی۔ اس نے جلدی سے اپنا حلیہ چینج کیا، ایک کاغذ اٹھایا، بس اس کے بیگ کے اوپر لکھا، مما آپ نے پریشان نہیں ہونا، بالکل بھی اداس نہیں ہونا، آپ کی بیٹی آپ کے پاس لوٹ کے آئے گی۔ اس کے آنسو کاغذ پہ گر رہے تھے۔
اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے، اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ ٹھیک کر رہی ہے یا غلط، لیکن وہ یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی یہاں اسے اس کے اپنے ہیں جن کی شکلیں دیکھ کے اسے معاف کرنا پڑے گا، مگر وہ اسے کسی قیمت پہ معاف نہیں کرنا چاہتی تھی، نہ اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ چینج کرتے ہوئے سادہ سے حلیے میں وہ گھر سے باہر نکلی تھی۔ وہ سو رہا تھا، وہ باہر نکل آئی۔ وہ یوں تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہ ہو۔ اسے ایک آٹو والا مل گیا۔ آٹو میں بیٹھتے ہی وہ اسکول کے دروازے تک آئی۔ سامنے گاڑی کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا تو گاڑی میں ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا جو گاڑی کی سیٹ سے ٹیک لگائے بیٹھا ہوا تھا۔ جیسے ہی اس نے گھبرائی ہوئی مینا کی طرف دیکھا تو گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے باہر آیا۔ آپ ہی مہرین ہیں؟ اس کی بات سن کے مینا نے اس بات میں سر ہلا دیا، کہنے لگی جی میں ہی ہوں، آپ کو اشفاق سر نے بھیجا ہے۔ وہ اس بات میں سر ہلانے لگا، آئے بیٹھیں۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھول کے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ ڈرتی ہوئی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ مقابل شخص سے اسے ڈر لگ رہا تھا۔ مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، آپ کا بیٹا ہی ہوں۔ وہ ٹھنڈ سے کپ کپا رہی تھی۔ اس نے پیچھے پڑی ہوئی اپنی شال اسے دی، یہ بھی اوڑھ لیں، آپ کو ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ اس نے بڑی سی شال اپنے گرد لپیٹ لی، آنکھوں میں سے مسلسل آنسو بہے جا رہے تھے۔ آپ نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا، آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے ٹھیک کیا؟ وہ نرمی سے گویا ہوا، شاید انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی اس کے بارے میں بتایا تھا۔ وہ خاموش ہو گئی، اس نے کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ وہ جیسے ہی گھر آئی تو سامنے ایک شفیق سی خاتون کھڑی ہوئی تھی، شاید وہ اشفاق صاحب کی بیوی تھی۔ ملیحہ بیگم نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا، ملازمہ کو اسے کمرے میں لے جانے کا اشارہ کیا۔ ملازمہ اسے لے کے کمرے میں آ گئی۔ پیچھے اشفاق صاحب اور ملیحہ بیگم بھی آئے تھے۔ ملیحہ بیگم نرمی سے کہنے لگی، بیٹا اوپر دیکھو، اتنا زیادہ رونا بند کرو، دیکھو کتنا زیادہ رو رہی ہو۔ ملیحہ بیگم نے نرمی سے کہا تو وہ ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے اپنا رونا تو کنٹرول کر چکی تھی، مگر ابھی بھی ہچکیاں بندھی ہوئی تھی۔ اشفاق صاحب کہنے لگے، میں نے آپ کو اپنی بیٹی بولا تھا، تو آپ بالکل میری بیٹی کی طرح ہو۔ آپ اسٹڈی کرنا چاہتی ہو، زندگی میں آگے بڑھنا چاہتی ہو، آپ کو اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی ہے، تو ہم سب آپ کا ساتھ دیں گے۔ آپ جیسی لڑکیاں بہت کم ہوتی ہیں جنہیں اپنے ساتھ غلط ہونے کا احساس ہوتا ہے، جو جلدی جاگ جاتی ہیں اور اپنے لیے آواز اٹھاتی ہیں۔ آج آپ آواز اٹھائیں گی تو کل کو آپ جیسی کتنی لڑکیاں اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں گی۔ وہ محبت سے اسے بول رہے تھے۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے اس بات میں سر ہلا گئی۔ وقت گزرنے لگا تھا، وہ ان کے ساتھ رہتی تھی، وہ اسٹڈی کرنے لگی تھی۔ اللہ نے اسے ایک خوبصورت سے بیٹے سے نوازا۔ اس کے بیٹے کا زیادہ خیال تو ملیحہ بیگم ہی رکھتی تھی۔ آج 5 سال گزر چکے تھے اسے ان کے گھر میں رہتے ہوئے۔ وہ سب کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہو گئی تھی۔ آہل کو اپنی گود میں ڈالے وہ کھلا رہا تھا۔ جب ملیحہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی، اپنے بیٹے نریز کو دیکھنے لگی۔ نریز بیٹا کیا ہو گیا ہے؟ ابھی تک تم جاگ رہے ہو؟ بس آہل کے ساتھ کھیل رہا تھا، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ تو آہل وہ ملازمہ کو پکڑاتے کہنے لگی، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ جی مما بولیں، میں تمہاری آنکھوں میں کیا دیکھتی ہوں؟ وہ نرمی سے گویا ہوئی۔ کیا مطلب مما، آپ کیا دیکھتی ہیں؟ وہ زبردستی چہرے پہ مسکراہٹ سجاتا ہوا بولا، تم مینا سے محبت کرنے لگے ہو۔ یہ سن کے وہ گھبرا گیا، نگاہیں چرانے لگا۔ نہیں مما، ایسی بات نہیں، تم جانتے ہو پہلے سے وہ شادی شدہ ہے۔ تو میں نے ایسا کب بولا کہ میں مینا سے محبت کرتا ہوں؟ ایسی کوئی بات نہیں، آپ کو بس وہم ہوا ہوگا۔ ملیحہ بیگم نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ تمہاری شادی کی عمر گزرتی جا رہی ہے، تمہیں پتہ ہے پچھلے 5 سالوں سے میں تمہیں شادی کا کہہ رہی ہوں۔ پہلے تمہیں شادی کی جلدی تھی، مگر تم مینا کے ساتھ اٹیچ ہوتے گئے۔ اب تم شادی سے سیدھا انکار کرتی ہو، تم کہتی ہو تمہیں نہیں کرنی۔ اس کی آنکھوں میں مینا کے لیے محبت دیکھ رہی تھی۔ بیٹا خود کو مت تھکاؤ، مینا کسی اور کی ہے،
مما میں بے بس ہوں۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، لیکن بیٹا وہ اسے سمجھانے لگی۔ مما میں کیا کروں؟ اس کے حلق میں آنسوؤں کا پھندا اٹکا ہوا تھا۔ وہ ان کے کندھے پہ سر ٹکائے بہت شدت سے رونے لگا۔ مما میں شدید محبت کر بیٹھا ہوں، پتہ نہیں کیوں کر بیٹھا ہوں، میں خود نہیں جانتا۔ بیٹا حوصلہ رکھو۔ اس کے آنسو صاف کرنے لگی۔ آدھی رات کا وقت تھا، وہ اسٹڈی کر رہا تھا۔ کتاب پہ اس کی نگاہیں تھی، مگر نہ جانے اس کی سوچیں کہاں تھی۔ فرجاد بیٹا، نائلہ بیگم نے نرمی سے اسے پکارا تو اس نے نائلہ بیگم کی طرف دیکھا۔ بڑی ہوئی شیو، بکھرے ہوئے بال، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے۔ مما وہ لوٹ کے ابھی تک نہیں آئی، لیکن میں ابھی بھی اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ نائلہ بیگم نے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، تم نے اسے جو تکلیف دی تھی اس کے بعد وہ کبھی لوٹ کے نہیں آئے گی۔ مما 5 سال کا عرصہ کم نہیں ہوتا۔ اتنی نفرت مما، کم از کم واپس آ کے مجھے سزا تو دے میرے کیے کی۔ لیکن وہ سزا دیے بغیر کیوں چلی گئی مما؟ خدا کے لیے اس سے بولیں کہ ایک دفعہ آ جائے، میرا دل بند ہوتا ہے۔ میں جب اسے یاد کرتا ہوں مجھے کچھ ہونے لگ جاتا ہے۔ ان کے سینے سے لگا، وہ بہت شدت سے رو رہا تھا۔ مما مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے، میں مانتا ہوں۔ آپ لوگوں کی بھی غلطی تھی، میں آپ کو بولتا تھا، آپ کو کہتا تھا، آپ لوگ میری بات نہیں مانتے تھے، تو مجھے مجبوری میں وہ قدم اٹھانا پڑا۔ آپ لوگوں کی بھی غلطی ہے۔ جتنی غلطیاں اولاد کی ہوتی ہیں اتنی ہی ماں باپ کی ہوتی ہیں۔ میں شرمندہ ہوں۔ اس سے کہیں کہ وہ آ کے مجھے سزا دے۔ وہ کہاں چلی گئی ہے؟ آپ لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں تو خدا کے لیے مجھے بتا دیں۔ وہ نائلہ بیگم بے بسی کے عالم میں اپنے بیٹے کو دیکھنے لگی۔ تمہیں پتہ ہے تمہاری پھپھو کتنا زیادہ بیمار رہتی ہیں اپنی بیٹی کی وجہ سے۔ تمہارے بابا کتنے بیمار رہتے ہیں اپنی بہن کو دیکھ دیکھ کے۔ تم نے یہ سب کچھ برباد کر دیا۔ بیٹا اس کے جانے کے بعد دیکھو، یہ گھر بالکل ویران ہو گیا۔ وہ اس گھر کی رونق تھی، سب کچھ ختم ہو گیا۔ تم نے اسے بالکل ختم کر دیا۔ میں کیسے بتاؤں تمہیں، مجھے اس کے جانے کا کتنا زیادہ دکھ تھا۔ وہ نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے خاموش کروا رہی تھی۔ انہیں دکھ تھا، انہیں معلوم تھا کہ اس نے غلط کیا، مگر اب جو اس کے بیٹے کی حالت ہوئی تھی اس وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ رونا تو بند کرو، وہ نرمی سے فرجاد کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، تو وہ مزید شدت سے رو رہا تھا۔ مما میں تکلیف میں ہوں۔ ان کے ہاتھوں کو دبوچا۔ مما میں آپ کو کیسے بتاؤں، میں نہیں برداشت کر پا رہا، مجھے کچھ ہو رہا ہے مما۔ وہ مزید شدت سے رو رہا تھا۔ آج پہلی دفعہ وہ اتنا ٹوٹ کے بکھرا تھا۔ وہ نیچے زمین پہ بیٹھ گیا۔ میں خدا سے معافی مانگ چکا ہوں، میں کیا کروں، وہ مجھے چاہیے۔ وہ بہت شدت سے روئے جا رہا تھا۔ نائلہ بیگم کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ اندر ہی اندر تکلیف کو وہ کب سے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ 20 سال کا تھا، اتنا زیادہ سمجھدار نہیں تھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ اس کی محبت اس کے دل میں گھڑ کر گئی تھی۔ کچی عمر کی محبت ایسا روگ لگایا کہ اب وہ سنبھل ہی نہیں پا رہا تھا۔ اگلی صبح باہر سے شور کی آواز سن کے وہ باہر نکلا تو سامنے پولیس والے کھڑے ہوئے تھے، مگر پولیس والوں سے زیادہ تو اس کی نظر ان کے پیچھے کھڑی ہوئی اس لڑکی کی طرف گئی تھی 5 سالوں سے جس کا منتظر تھا۔ وہ ڈرتا ہوا اس کے پاس آیا، اسے دیکھنے لگا، آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے دیکھے جا رہا تھا، اسے کچھ ہونے لگا۔ وہ ایک ایک قدم چلتا مزید اس کے پاس آیا۔ پولیس والے کہنے لگے، آپ کے اوپر کیس ہے، آپ کی وائف نے آپ پہ کیس کیا ہے، ان کے ساتھ آپ نے زور زبردستی کی، زبردستی نکاح کیا، زیادتی کی ان کے ساتھ۔ وہ ان کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ سارے گھر والے اکٹھے ہو چکے تھے۔ وہ ایک دم سے اس کے پاس آیا، پولیس والوں کی باتوں کو اگنور کرتا، مینا کو ایک دم سے اپنے سینے سے لگا لیا، بہت شدت سے اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپائے رونے لگا۔
اس کے آنسوؤں کو محسوس کر سکتی تھی۔ ایک دم سے غصے میں اسے خود سے دور دھکا دیا۔ مینا کی آنکھوں میں اس شخص کے لیے محض نفرت تھی۔ مینا، میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں مینا، خدا کے لیے تم مجھے معاف کر دو۔ مجھے سزا دینا چاہتی ہو، مجھے جہاں بھیجنا چاہتی ہو مجھے بھیج دینا، پھانسی کے پھندے پہ لٹکوا دو، لیکن مجھے معاف کر دو۔ وہ اس کے ہاتھوں پہ بوسے دیتے ہوئے بولا۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ ان گنت آنسو اس کی جیب میں جذب ہوئے تھے۔ یہ وہی فرجاد تھا جسے وہ چھوڑ کے گئی تھی، مغرور قسم کا، جس کی تو ابھی پوری مونچھیں داڑھی بھی نہیں آئی ہوئی تھی۔ وہ اسے دیکھنے لگی۔ وہ 25 سال کا جوان لڑکا، جم میں بنائی گئی اس کی باڈی، شرٹ سے نمایاں ہوتے اس کے مسلز، سیاہ رنگ کی اس کی آنکھیں، سرخ و سفید رنگت۔ اگر وہ اسے نفرت نہ کرتی ہوتی تو وہ یقیناً اس کی دیوانی ہوتی۔ وہ اس قدر حسین تھا۔ مجھے معاف کر دو نا، اس کے چہرے کو پکڑتے ہوئے بولنے لگا۔ جب پولیس والوں نے اسے پکڑا، اس نے پولیس والوں کو ایک دم سے پیچھے دھکا دیا۔ پیچھے ہٹو، مجھے اپنی مینا سے بات کرنے دو۔ مینا، مجھے معاف کر دو نا۔ وہ ایک دم سے اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکاتا اس کے چہرے کو دیوانوں کی طرح بوسے دینے لگا۔ مینا اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ محبت کرتا ہوں میں تم سے مینا، بہت زیادہ۔ مجھے عشق ہے تم سے مینا، میں نے غلط کیا تھا نا، میں معافی مانگتا ہوں تم سے۔ یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھو۔ ہاں، میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا۔ لیکن وہ اس کے عشق میں اس کے ہاتھ کو پکڑ کے اپنے دل پہ رکھا، اس کی دھڑکنوں کو محسوس کرتی۔ وہ اسے پیچھے دھکا دے گئی۔ صرف اور صرف تم سے بدلہ لینے کے لیے میں نے 5 سال اپنی ماں سے دور رہ کے گزارے۔ تمہیں کیا لگتا ہے واقعی میں تمہیں معاف کر دوں گی؟ تم نے میرے بچپن کو روند کے رکھ دیا۔ تم نے مجھے جس قدر اذیت اور تکلیف دی، تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں معاف کر دوں گی؟ کبھی نہیں، میں بے رحم عورت بن کے آئی ہوں، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ اس کے قدموں میں بیٹھ گیا تھا، جبکہ پولیس والے ہتھ کڑی لگاتے لے کے چلے گئے۔ وہ ابھی تک وہیں پہ کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے ماں کو دیکھا اور چلتے ہوئے آ کے ان کے سینے سے لگی، بہت شدت سے رونے لگی۔ 5 سالوں کی تکلیف اس کے اندر تھی۔ نائلہ بیگم، کامران صاحب اسے ہی دیکھے جا رہے تھے، وہ نہیں واقف تھی اس کے بعد وہ کس کس اذیت اور تکلیف سے گزرا، اس نے کتنی راتیں جاگ کے گزاری۔ وہ اس کے پاس آئے، کہنے لگے معاف کر دو میرے بیٹے کو، وہ تکلیف سے گزر رہا ہے۔ اس نے نگاہیں اٹھا کے ان کی طرف دیکھا، کہنے لگی نہیں، کبھی بھی میں معاف نہیں کروں گی، مجھ سے امید مت لگائیے گا۔ آپ مجھے معاف کر دیں اس چیز کے لیے کہ میں آپ کے بیٹے کو معاف نہیں کر سکتی۔ وہ گہرا سانس لیتے ہوئے بولی، آپ کو پتہ ہے میں 10 سال کی تھی جب میں یہاں پہ آئی تھی، آپ کو اندازہ بھی ہے؟ 10 سال کی، اور اس شخص نے 6 سال، آپ کو پتہ ہے 6-7 سال کم نہیں ہوتے، اتنے سال اس شخص نے مجھے اذیت اور تکلیف دی۔ آنکھوں میں سے بہنے والے آنسوؤں کو بے دردی سے صاف کرنے لگی۔ میں بچی تھی، وہ بڑا تھا، مجھے دھتکارتا تھا، دھمکاتا تھا، ڈراتا تھا، تکلیف اذیت سے گزرتی تھی۔ اس گھر میں جو 6-7 سال میں نے گزارے تھے، ہر دن میں نے اذیت اور تکلیف میں گزارے۔ وہ تکلیف آپ لوگ نہیں جانتے۔ جب جب وہ مجھے یاد آتی ہے، قیامت جیسی راتیں، میں کیسے اس شخص کو معاف کر دوں؟ کبھی بھی نہیں۔ میں اسے عبرت کا نشان بناؤں گی۔ وہ اس پہ کیس کر چکی تھی۔ باقی گھر والے خاموش تھے، نہ اسے انہوں نے روکنے کی کوشش کی، نہ کچھ اور کرنے کی کوشش کی۔ 10 سال کی تھی جب اس کی معصومیت کا فائدہ اٹھا کے اس سے نکاح کیا تھا۔ تب کا نکاح نامہ اور ڈاکٹر کی جو رپورٹس تھی، ہر چیز اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ہر چیز عدالت میں جمع ہو چکی تھی۔ فرجاد کو 10 سال کی سزا ہوئی تھی۔ پولیس والے اسے ہتھ کڑیاں لگائے ہوئے لے کے جا رہے تھے۔ جب بارش برس رہی تھی، وہ ایک ایک قدم چلتی اس کے پاس آئی۔ پاس ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ تم نے جتنا عرصہ کیس چلتا رہا، جب میری منتیں کی تھی نا کہ میں تمہیں معاف کر دوں، میں نہیں معاف کروں گی۔
بس ایک لمحے کے لیے اپنے بیٹے سے مل لو۔ کہاں ہے میرا بیٹا؟ وہ روتے ہوئے بولا۔ ان گنت آنسو بارش کے ساتھ مکس ہو گئے۔ اور میں چاہتی ہوں کہ تم جیل میں مر جاؤ، اگلے 10 سال بعد بھی تم کبھی واپس نکل کے نہ آؤ۔ اس کے لہجے میں نفرت تھی۔ اور بہت جلد جیل میں ہی تمہیں خلا کا نوٹس مل جائے گا۔ میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، نہ ہی مجھے یہ گوارا ہے کہ میرے نام کے آگے تمہارا نام لگا ہو۔ نفرت ہے مجھے تم سے، وہ ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے بولی۔ جب گاڑی سے نریش نکلا، اس نے چھوٹے بچے کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، چھتری سر پہ کی ہوئی تھی۔ بابا بابا، وہ بابا بابا کہتا فرجاد سے لپٹ گیا تھا۔ شاید اس نے دکھا رکھا تھا کہ یہ اس کا باپ ہے۔ وہ آ کے اس کے سینے سے لگ گیا۔ فرجاد اس بچے کو دیکھنے لگا۔ جب اس نے تو پہلی رات ہی یہ قبول کر لیا تھا، یہ بچہ اس کی جان ہوگا، مگر وہ اسے دور لے کے چلی گئی تھی۔ وہ دیوانوں کی طرح اس کے چہرے پہ بوسے دینے لگا۔ میرا بیٹا، اس کے ہاتھوں پہ بوسے دینے لگا، اسے اپنے سینے سے لگا لیا، اس کے ہاتھوں پہ ایک دفعہ پھر سے بوسے دینے لگا۔ بابا، آپ کب میرے پاس آئیں گے؟ بابا، مجھے آپ کے پاس آنا ہے۔ مما مجھے آپ کے پاس نہیں لے کے آتی، وہ منہ بناتے ہوئے بول رہا تھا۔ اس نے سامنے کھڑی ہوئی مینا کو دیکھا۔ بس چلیں بیٹا، وہ نرمی سے اسے کہنے لگی۔ آہل کہنے لگا، نہیں بابا کو ساتھ لے کے چلتے ہیں نا، مجھے بابا کے ساتھ جانا ہے۔ بابا پلیز آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، نریش چاچو آپ بھی ان کو بولے نا۔ مینا کو دیکھے جا رہا تھا۔ شاید نریش کی مینا کے ساتھ یہ آخری ملاقات تھی اور اس کے دل کو کچھ ہو رہا تھا۔ پھر سامنے کھڑے ہوئے شخص کو دیکھا جس نے مینا کی قدر نہیں کی تھی۔ بس نا، اب ہمیں چلنا ہے میرا بچہ، بابا کے ساتھ نہیں جانا، بابا جا رہے ہیں۔ نہیں، مجھے بابا کے ساتھ جانا ہے، وہ روتا ہوا بول رہا تھا۔ تمہاری منزل اور میری منزل اور ہے، پولیس والا اسے لے کے وہاں سے جا رہا تھا۔ اس نے مینا کو دیکھا۔ اپنا خیال رکھنا، یقیناً ہماری دوبارہ جلد ہی ملاقات ہوگی، آتی جاتی رہنا ہمارے گھر۔ نریش مسکراتے ہوئے بولا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی، تم بھی شادی کر لینا۔ یہ کہتے ہوئے وہ گاڑی کی طرف چلی گئی جہاں کامران صاحب اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ایک سائیڈ پہ نریش چلا گیا، دوسری سائیڈ پہ فرجاد چلا گیا۔ ان دونوں کے درمیان سے وہ سامنے کی طرف کھڑی ہوئی گاڑی کی طرف جا رہی تھی۔ مجھے بابا کے پاس جانا ہے نا، مما مجھے بابا کے پاس جانا ہے۔ وہ جو اس کے ساتھ چلتا ہوا سیدھی طرف جا رہا تھا، اس کی آنکھوں میں سے ان گنت آنسو بہہ رہے تھے۔ بے ساختہ ہی ان دونوں نے مڑ کے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اسی لمحے نریش نے بھی دیکھا۔ وہ تینوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ برستی بارش میں دوبارہ سے سب نے نگاہیں جھکا لی۔ وہ گھٹنوں کے بل نیچے گری، اپنے ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپائے رونے لگی۔ وہ کس دکھ پہ رو رہی تھی، کس غم پہ رو رہی تھی، وہ خود نہیں جانتی تھی، مگر آج وہ اپنے گنہگار کو سزا دلوا چکی تھی۔ مگر پھر بھی اس کے دل کو سکون نہ ملا، تو اپنے بیٹے کو اس نے سینے سے لگا لیا، جو مسلسل روتا ہوا باپ کے پاس جانے کی ضد کر رہا تھا۔ اگلے ہی دن سارے میڈیا میں ان کی ہی خبریں پھیلی ہوئی تھی۔ ایک لڑکی جو محض 10 سال کی تھی، 10 سال سے لے کے 16 سال کی عمر تک اس پہ ظلم ہوا۔ اس نے اپنے حق کے لیے آواز اٹھائی، اس نے اپنے گنہگار کو اس کے گناہوں کی سزا دلوائی۔ میڈیا پہ ہر جگہ وہی خبریں پھیلی ہوئی تھی، مگر آگے مینا اپنی زندگی کا کیا فیصلہ کرے گی، یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ کیا وہ واقعی میں فرجاد سے طلاق لے کے نریش کے پاس چلی جائے گی؟ یہاں پہ ابھی ناول مکمل نہیں ہوا، اس کا دوسرا پارٹ آپ کے اچھے رسپانس پہ لکھا جائے گا۔ اور سب کو شکایت ہوتی تھی لڑکی رونے دھونے والی ہوتی ہے، تو اس دفعہ لڑکی نے اپنے گنہگار کو معاف نہیں کیا بلکہ اسے سزا دلوائی ہے۔ ہمیشہ معاف کر دینے پہ لڑکی کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، مگر اس دفعہ اس نے معاف نہیں کیا، تو یقیناً یہ سزا آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اس کا اگلا پارٹ بھی ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔